کہانی الٹے بٹن۔ آج سے 5-6 سال پہلے میں اور میرے چاچو نوکری کی تلاش میں نکلے۔ شدید سردی کے دن تھے۔ دھند اتنی تھی کہ سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے کسی سے سنا تھا کہ ایک نیا اسکول کھلا ہے اور وہاں پہ اسٹاف کی ضرورت ہے۔ میں پہلے ہی کالج میں جاب کر رہی تھی۔ میرا اس کالج میں دل نہیں لگ رہا تھا اور میرے چاچو بھی روزگار کی تلاش میں تھے۔ پھر ہم دونوں گھر سے اسکول کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ کافی ڈھونڈا لیکن ہمیں اس کا کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آیا۔ آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد بالآخر ہم اس اسکول تک پہنچ ہی گئے۔ اندر داخل ہوئے تو ہر چیز نئی تھی، نئی بلڈنگ، نیا فرنیچر اور کچھ نئے انجانے لوگ۔ ہمارے علاوہ اتنی شدید سردی میں وہاں کوئی انٹرویو کے لیے نہیں آیا تھا۔ پہلے میری باری تھی، اس لیے میں نے جا کے انٹرویو دیا اور بہت اچھا انٹرویو ہوا۔ وہاں سے انٹرویو دے کر نکلنے ہی والے تھے کہ میری نظر وہاں پر ریسیپشن پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی بھی شاید ابھی اس سیٹ پر بیٹھی تھی۔ نہ ہی اس کا کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی وہ پورے اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے جرسی کے بٹن الٹے بند کیے ہوئے تھے۔ میں نے وہ بات نوٹ کی اور دل ہی دل میں ہنسی، اور جب ہم دونوں گھر پہنچے تو میں نے چاچو کو بتایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے جرسی کے الٹے بٹن بند کیے ہوئے تھے۔ میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، انہوں نے کہا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہمیں کیا جاب دینی ہے جس نے اپنی جرسی کے بٹن ہی الٹے بند کیے ہوئے تھے۔ ہم دونوں وہاں پر کئی منٹوں تک ہنستے رہے اور پھر اس بات کو عرصہ گزر گیا۔ نہ یہ بات مجھے یاد تھی اور نہ ہی چاچو کو۔ پھر ایک اور سردیاں آئیں، اسی طرح کی شدید دھند تھی۔ میں جرسی ڈال کر جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اتری تو میری آنٹی نے کہا کہ تم نے بٹن الٹے بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ بار بار میرے ساتھ ہوتا رہا۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تو دھیان سے جرسی پہن کر اس کے بٹن بند کر رہی تھی، پھر بھی وہ الٹے کیوں بند ہوتے تھے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے ایک دن مجھے وہ لڑکی اسی طرح ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی نظر آئی، اور میں نے اپنے خیال میں سوچا کہ کبھی کبھی ہم بے دھیانی میں کس طرح دوسروں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا رزق کا بندوبست کیا ہوتا ہے، اس سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے بندے کا مذاق اڑایا جائے جو اس کو اتنا پیارا ہے۔ ہمارے جانے انجانے منہ سے نکلے ہوئے لفظ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی سے اور اللہ سے دل ہی دل میں معافی مانگی اور سبق لے لیا کہ اللہ کے بندے کا مذاق اڑانے سے خود انسان کا مذاق بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ نے بھی سبق حاصل کر لیا ہوگا، اور بے شک جاننا نہ جاننے سے زیادہ خطرناک ہے۔